ماہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے اور یہ ماہ رمضان بڑا مقدس مہینہ ہے، بڑی عظمت و شان والا یہ مہینہ ہے۔ اور اگر ربیع الاول ہمارے نزدیک نہیں آتا تو یہ ہمیں ماہ رمضان کا مہینہ میسر نہیں ہوتا، اس لیے کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ربیع الاول کے چاند میں یعنی کہ 12 ربیع الاول کو تشریف لائے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے صدقے میں ہمیں تمام تہوار بھی عطا فرما دیے اور ماہ رمضان کا مہینہ بھی عطا فرما دیا۔ بڑا خوش نصیب ہے وہ شخص جس نے رمضان شریف کا مہینہ پایا، چونکہ عام طریقے سے ماہ رمضان کو ہٹا کر کے اگر ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو ہمیں 10 نیکیاں ملتی ہیں ایک حروف پڑھنے پر قرآن کے، لیکن ماہ رمضان کے مہینے میں اگر ہم نے قرآن کا ایک حروف پڑھا تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ 70 نیکیاں عطا فرماتا، 70 نیکیاں عطا فرماتا۔ پیارے مسلمانوں، روزے کی حالت میں ہمارے کچھ ایسے بھی مریض ہیں جن کو پتھری کا درد ہوتا ہے، جن کو پیٹ کا درد ہوتا ہے یا سر میں درد ہے، ایسا مرض ہے کہ اس کو انجیکشن لگا کر کے ہم ٹھیک کر سکتے ہیں۔ تو روزے کی حالت میں کئی جنوں کا یہ سوال رہتا ہے کہ روزے کی حالت میں انجیکشن لگوانا کیسا ہے؟ تو میں آپ کو بتا دوں، اگر آپ کے کہیں تکلیف ہے، درد ہے، چاہے وہ پتھری کا ہو یا کیسے ہی درد ہے، لفظ درد اور زیادہ درد ہے جو برداشت نہیں ہو رہا، تو روزے کی حالت میں انجیکشن لگوا سکتے ہیں، روزے پر کوئی بھی فرق نہیں پڑے گا۔ روزہ آپ کا مکمل جیسا تھا، الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے روزے پر کوئی بھی فرق نہیں پڑے گا، تمہارا روزہ مکمل ہو جائے گا۔ لیکن یہاں ہمیں بات یہ یاد رکھنی ہے کہ ہمیں کچھ نہ ہی کھانا ہے نہ ہی پینا ہے، تب تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن روزے کی حالت میں کچھ ایسا بیماری ہمارے سامنے آ گئی، ایسا مرض آ گیا کہ ہم نے انجیکشن لگوا لیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہم انجیکشن لگوا سکتے ہیں، بالکل لگوا سکتے ہیں۔ علماء نے اجازت دی ہے کہ روزے کی حالت میں اگر تکلیف ہے، درد و تکلیف ہے، تو ہم روزے کی حالت میں انجیکشن لگوا سکتے ہیں۔ آپ بالکل بے ٹینشن ہو کے، اگر تکلیف ہے، درد ہے، تکلیف ہے، زیادہ تکلیف ہے، برداشت نہیں ہو رہی، تو ہم انجیکشن لگوا سکتے ہیں روزے کی حالت میں۔ آپ کے روزے پر کچھ بھی اثر نہیں پڑے گا، اللہ کے فضل و کرم میں تمہارا روزہ مکمل رہے گا۔ یہ ماہ رمضان ہے، اس کی بڑی بڑی فضیلتیں ہیں۔ تہجد کی نماز آپ جلدی پڑھ لیا کریں تاکہ سحری میں جلدی اٹھ جایا کریں سحری میں، اور تہجد کی نماز بھی پڑھ لیا کریں۔ تہجد کی نماز میں اپنی دلی جائز تمناؤں اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں، چونکہ یہ ماہ رمضان ہماری دعا کو قبول فرماتا، ماہ رمضان ہماری دعاؤں کو بھی قبول فرماتا۔ یہ ایسا عظمت والا مہینہ ہے، تو اس میں اپنے والدین کے لیے دعا کریں۔ اگر والدین دنیا سے گزر گئے ہیں تو ان کی مغفرت کے لیے دعا کریں، والدین زندہ ہیں تو ان کی عمر دراز کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمارے والدین کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ بہرحال یہ مسئلہ سن لیں، بہت آتا ہے کہ اگر انجیکشن لگوانا روزے کی حالت میں کیسا ہے، تو میں نے آپ کو مکمل بتا دیا کہ روزے کی حالت میں برداشت سے باہر اگر درد و تکلیف ہے تو روزے کی حالت میں انجیکشن لگوا سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔